تمہیں نہیں معلوم کہ آج کون سی رات ہے؟ تو میں نے کہا حضور کون سی رات ہے؟ فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور آج کے رات اللہ رب العزت بے شمار، فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کو مغفرت عطا فرمائیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ رب تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد 20,000 تھی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مغفرت نصیب فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی رب تعالی کی سخاوت ہوتی ہے اس رات میں۔ یہ بڑی برکت والی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ لیکن میرے دوستو، جہاں اتنی بڑی تعداد میں اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں، وہاں چند بد نصیب بدبخت ایسے بھی ہیں کہ جن کو اس رات بھی نہیں بخشا جاتا، جو اس رات بھی مغفرت سے محروم ہوتے ہیں۔ اب میں مختصر ان لوگوں کا ذکر کر لیتا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے اور کہیں ہم ان محروم القسمت بدبخت لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جن باتوں کی وجہ سے لوگ اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے فرمایا کہ لیلۃ البرات میں، شب برات میں یا لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ جن کو نہیں بخشتا، جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں پہلا وہ بدبخت ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ مشرک نہیں بخشا جاتا۔ اگر مشرک شرک کی حالت میں دنیا چھوڑ جائے، شرک پہ اس کی موت آ گئی، اس کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ قرآن نے ہاں اگر اپنی موت سے پہلے شرک سے توبہ کر لے تو رب تعالی اس کے شرک جیسے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے، لیکن اگر شرک پر موت آ گئی تو پھر اس کے لیے یہ مغفرت نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک رب تعالی اسے نہیں بخشے گا کہ جو اس کے ساتھ شرک کرے گا۔ شرک جیسے عظیم گناہ کو رب العالمین نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ بڑے سے بڑے گناہ رب العالمین اگر چاہے گا تو بغیر توبہ کی بھی معاف فرما دے گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا گر پڑا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار
وما للظالمین من انصار۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے شرک کرنے والے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلی وصیت یہ کی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو پہلا بدبخت وہ ہے جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جو مشرک ہے، جو شرک کی حالت میں دنیا چھوڑ گیا۔ دوسرا فرمایا ناحق قتل کرنے والا، جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے اس کو بھی رب تعالی اس رات میں نہیں بخشتے۔ اور ناحق قتل کرنے والے کی سزا کیا بیان فرمائی؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدین فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اللہ اس پر غضب کرے گا، اللہ اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے قاتل کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسق وقتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی دینا، مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، کفر۔ ایک مسلمان کتنا قیمتی ہے کہ اسے گالی دینا کبیرہ گناہ، اور اسے قتل کرنا فرمایا یہ کفر ہے۔ تو دوسرا بدبخت یہ ہے جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے۔ تیسرا فرمایا قطع تعلق کرنے والا، جو رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ تعلقات توڑتا ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کو بھی رب تعالی لیلۃ البرات میں نہیں بخشتے، اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں، پختہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن رشتوں کو رب نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. بات سمجھ آئی؟ ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ رشتے جوڑا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑا کرو. یہ لوگ اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور قیامت کے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، جن لوگوں نے دنیا میں رشتہ داری کو، قرابت داری کو توڑا ہوگا، قیامت کے دن رب العالمین انہیں اپنی رحمت سے بھی جدا کر دے گا، توڑ دے گا. جنہوں نے دنیا میں رشتہ داری کو جوڑا ہوگا، تعلقات کو قائم کیا ہوگا، برقرار رکھا ہوگا، رب العالمین قیامت کے دن انہیں اپنی رحمت سے جوڑے گا. اور جو رب العالمین کے رحمت سے جڑ گیا اس کا ٹھکانہ تو نعمتوں والی جنت ہے. جو تعلقات کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. آج معاشرے میں تعلقات توڑنے کا ایک بہت بڑا سلسلہ جاری ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داریاں، قرابت داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. ایک ماں باپ سے جنم لینے والے سگے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات توڑ دیتے ہیں. کہیں زمین کا تنازع ہے، کہیں بیویوں کا جھگڑا ہے، کہیں کوئی سی چھوٹی بات بہانہ بنا کر زندگی بھر سگا بھائی سگے بھائی کے دروازے پر نہیں جاتا. میرے دوستو، ہمیں اپنی انا ختم کرنی ہوگی، رشتہ داری کو قائم کرنا ہوگا، وگرنہ نہ لیلۃ القدر میں مغفرت ہے، نہ لیلۃ البرات میں مغفرت ہے. اور کسی مسلمان کلمہ گو بھائی کے ساتھ 3 دن سے زائد قطع تعلق رکھنا یہ حرام ہے. مسلمان بھائی سے ناراضگی حرام ہے تو سگے بھائی سے تو حرام نہیں ہوگی. جنازوں پہ آتے ہیں، ایک بھائی ادھر کھڑا ہے، دوسرا بھائی ادھر کھڑا ہے، یہ اس کا منہ نہیں دیکھ رہا، یہ اس کا منہ نہیں دیکھ رہا. پوچھا جائے کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو؟ ذرا ساڑا زمینہ نہ تھوڑا رولا ہے جی. وہی رولے لے کر قبروں میں اتر جاتے ہیں اور رونا وہی پہ رہ جاتا ہے، زمین وہی پہ رہ جاتی ہے. قطع تعلق حرام ہے، صلہ رحمی کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تے پراؤں نال بولنا چاہنا وا لیکن او میرے نال نہیں بولنا. تو یاد رکھنا، تعلقات جوڑنے والے سے جوڑنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنا یہ صلہ رحمی ہے. جو ہمارے ساتھ نہیں جوڑتا ہم اس کے ساتھ جوڑیں، ہم ہر موقع پہ اسے یاد کریں. ہمارے پاس غم کا موقع ہے ہم اسے ضرور آگاہ کریں، خوشی کا موقع ہے ضرور اسے آگاہ کریں، راستے میں ملے ضرور خدا رسول کا سلام کریں. اس پر کوئی خوشی آتی ہے ہم ضرور جائیں، کوئی خدا نہ خواستہ غم آتا ہے ہم ضرور اس کے غم میں شریک ہوں. ہم نے اپنی قبر آخرت آباد کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کرنا ہے. تو شعبان کی 15ویں رات میں تعلقات توڑنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. چوتھا فرمایا والدین کا نافرمان. والدین کا نافرمان وہ بدبخت انسان ہے جس کو رب العالمین دنیا میں بھی نشان عبرت بناتا ہے، اور اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. رب العالمین نے فرمایا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس ہی کی عبادت کرو۔ کس کی؟ کس کی؟ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، ان کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا۔ بڑھاپے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ہے، پیار سے، ادب سے سر جھکا کے ماں باپ بوڑھوں کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کی دل آزاری نہیں کرنی۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا۔ رب العالمین نے والدین کے لیے دعا سکھا دی، اے میرے بندے اپنے ماں باپ کے لیے مجھ سے یوں دعا کیا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے خدا بند کریم میرے ماں باپ پہ تو رحم فرما، جیسے میں بچہ تھا تو یہ میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے مجھ سے دعا مانگا کرو، ان کو نہ ستایا کرو۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ زندگی میں ایک بار ملتے ہیں پھر نہیں ملتے۔ ان کی قدر کر لو، ساری دنیا تمہاری قدر کرے گی۔ انہیں خوش رکھا کرو، اگر انہیں ستاؤ گے لیلۃ البرات میں بھی تمہاری مغفرت نہیں ہے۔ آگے فرمایا کینہ رکھنے والا، کسی مسلمان کا کینہ، حسد، بغض دل میں رکھنے والا، یہ بھی لیلۃ البرات میں، شب برات میں یہ بھی نہیں بخشا جاتا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم سارے مسلمانوں کی محبت اپنے دل میں رکھیں، کسی سے ہمیں حسد نہ ہو، کسی سے ہمیں۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے غبطہ۔ حسد یہ ہے کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، بندہ کہے یہ اس سے چھن جائے، یہ حرام ہے۔ ایک ہے غبطہ، یا اللہ اس کے پاس یہ نعمت ہے، تو نے اس کو دی ہے، اسے نصیب فرما، مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، تو دینے پر قادر ہے، یہ جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی کوئی نعمت مانگ سکتے ہو، مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی غریب اٹھ کے کہے یا اللہ مجھے 50 لاکھ کی گاڑی دے، تو کیا اللہ کے لیے دینا کو مشکل ہے؟ دسو بھائی، اللہ دے سکتا ہے، وہ دینے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بڑی سی بڑی نعمت کا بندہ سوال کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اسے دے کر انسان جلے نہیں، اس سے حسد نہ کرے۔ حسد کرنے والے، کینہ رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگلا فرمایا شراب پینے والا، شراب پینے والا یہ بھی بدبخت ہے کہ جس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں شراب پینے سے توبہ کر لے، صدق کے دل سے توبہ کر کے اس چیز کو چھوڑ دے، نیک بن جائے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جو بدبخت نئے سال کی ابتدا میں راتوں کو شراب پی کر اسی حالت میں مردار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بتاؤ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جس کی موت ہی شراب کی وجہ سے آ جائے، جس کی موت ہی حرام چیز سے آ جائے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا بدکار عورت، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگلا فرمایا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا،
میرے نوجوان دوستو بھائیو، اس چیز پر بڑا غور کیا کریں، اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اکثر نوجوانوں کی، بہت سارے اکثر لوگوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، جس کا ازار، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جائے گی، قیامت کے دن اللہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اللہ نے اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا بدبخت ہے، رب العالمین اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمائیں گے۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ فرمایا جو تکبر کرتے ہوئے اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس کی مغفرت بھی لیلۃ البرات میں نہیں ہوتی۔ آج الٹا سلسلہ چل پڑا ہے، مرد کی شلوار ایڑی سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہے۔ گھر والے جب کپڑے دھوتے ہیں، شلوار قمیض میں سب سے زیادہ جو گندی جگہ ہوتی ہے وہ مرد کے پانچے ہوتے ہیں، وہ جوتوں کے نیچے گھسٹ کر گندے ہو جاتے ہیں، خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور عورت کی آدھی پنڈلی بھی نظر آتی ہے۔ جس کو چھپانے کا حکم تھا اس نے ننگا کر دیا، جس کو ننگا رکھنے کا حکم دیا اس نے ٹخنوں کو چھپا کے رکھ دیا۔ خصوصاً کینہ ہمارے دلوں میں ہے، حسد ہم لوگ کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہم کرتے ہیں، اور یہ شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنے کا گناہ یہ تو ہر دوسرے تیسرے آدمی کے اندر موجود ہے۔ ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ شب برات کی، شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات میں عبادت ہوتی ہے، نفلی عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اگلے دن کا روزہ کوئی رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں کہ جڑا نہ رکھ سی، اور نہ رکھنے دعا ہے اللہ سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، بدعات سے، خرافات سے، رواجات، رسومات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔